ایک بھائی نے کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی، اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا، یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ مقام فکر ہے، یہ خوف کا وقت ہے، ڈر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ اتنا بڑا گناہ، ایک سنتا تو کم گناہ تھا، دو کے پاس پہنچا زیادہ گناہ، تین کے پاس زیادہ گناہ، لاکھوں کے پاس پہنچا، اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا۔ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں، آپ کے تھپڑ پڑیں، آپ کو بے عزت کیا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ میں یہاں پہ اس کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہماری ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدارہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا، حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے شارٹ کٹ، ایک لفظ کہیں جنت مل جائے، ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے، اتنی آسان ہو گئی ہے جنت۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں، برا بھلا سنتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے، باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کا مہینے میں گزارا ہوتا۔ اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائے۔ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کو درمیان میں روزہ حیض آ گیا تو روزہ تو گیا، ابھی کہتے ہیں کہ جی اپنے روزہ کو چھپا کر رکھیں، مطلب حیض کے معاملے کو، کیونکہ مخفی عمل کو سامنے ظاہر کرنا لازم آئے گا، اس لیے سامنے کھائیں پیئیں نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ تو چلا گیا، اب یہ بہن کھا پی سکتی ہے لیکن سامنے نہ کھائیں، پیٹ پیچھے کھا لیں، اور اگر یہ احترام رمضان میں سارا دن بھوکی پیاسی رہیں تو افضل اور اولا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر ان کو حاجت ہو جاتی ہے تو سامنے نہ کھائیں، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کسی وجہ سے حالت حیض وغیرہ آ گئی ہے، اسی وجہ سے کھا پی رہی ہیں، اور ایک مخفی معاملے کو ظاہر کرنا لازم آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ چھپ کر کھائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کھائیں۔ اسی طرح روزہ نہیں ہے یہ، نہ روزے کی نیت سے کھانے پینے سے رکیں، بس یہ کہ احترام رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ بہت برکات سے نوازے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ حالت روزہ میں اس کی آنکھوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے اس کو ایک سفید سرما دیا ہے، اگر وہ لگاتا ہے تو واقعی اس کو شفا ہو جاتی ہے، تو کیا وہ لگا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، حالت روزہ میں سرما سفید ہی نہیں بلیک بھی لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ ہے، ورنہ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن نبی کریم نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں حالت روزہ میں کچھ ہاتھ میں گر گیا تو پانی جسے ہم مار لیتے ہیں تو اس طرح مارنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ پانی ذرا موٹا ہوتا ہے، اس کی مطلب یہ آنکھوں میں اترتا نہیں ہے، اور دوران وضو ویسے بھی مطلب جب ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کے اندر پانی جاتا ہی ہے تھوڑا بہت، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ روزے میں کھانے کو سونگھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسا جو بھاپ وغیرہ ہے اس کو نہیں سونگھنا چاہیے کیونکہ وہ اندر چلی جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ناک قریب کر کے سونگھنا تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بہن کھانا بنا رہی ہے اور خوشبو سے ہی اس کھانے کے کچے یا پکا ہونے کا کوئی اندازہ وہ کر رہی ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں اگر بھاپ اندر جاتی بھی ہے تو کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ویسے بھی مطلب اگر صرف خوشبو سونگ رہے ہیں تو خوشبو فی نفس ہی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ذات رکھتی ہو، یہ ایک مطلب صفت ہوتی ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ عارض ہوئی ہے، مطلب اپنا کوئی وجود یا جسم نہیں رکھتی ہے،
اور خوشبو کے اندر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت روزہ میں بکثرت خوشبو لگانا ثابت ہے. ہاں اگر وہ مرچیں اڑ رہی ہیں اور جان بوجھ کے ناک قریب کر کے اس کو کھینچتے ہیں اور پھر حلق میں بھی محسوس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے روزے پہ فرق پڑ سکتا ہے, وہ بھی بلا ضرورت جب ہو تب. پوچھا تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ حالت روزہ میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو بلا ضرورت تو بالکل ہی نہ کریں, چاہے اس کے ذرات حلق تک نہ پہنچنے دیں, کہ ذائقہ دار چیز کو چکھنا حالت روزہ میں بلا ضرورت یہ منع ہوتا ہے, تو اس میں ذائقہ تو اپنا ہوتا ہی ہوتا ہے. اور فرض کر لیں کہ اگر برش کرتے ہوئے یا انگلی سے بھی استعمال کر رہے ہیں ایک ذرہ بھی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ یوز نہ کیا جائے. آج اس طرح مسواک کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ سنا ہے کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں فقہ حنفی میں پورے روزے میں جس بھی وقت چاہیں مسواک کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بس یہ احتیاط کریں کہ جو تازہ مسواک ہوتی ہے جس میں ذائقہ دار رس ہوتا ہے وہ یوز نہ کریں. ایک تو سوکھی پہلے کی مسواک کریں, اور دوسرا ایک اس کو گیلا اگر کریں برش جیسے دھوتے ہیں تو اس کو نچوڑ دیں اچھی طرح کہ اس میں ایسا پانی نہ ہو کہ منہ میں لے کے پھر وہ حلق میں اتر جائے. اور خشک مسواک کو اچھی طرح دانتوں میں پھیریں, وہ گیلی ہو چکی ہوگی لیکن خشک ہوگی, صفائی کا کام بھی ہو جائے گا اور حلق میں جانے کے امکانات بھی خطرات وغیرہ کے نہیں ہوں گے. تو بالکل مسواک یوز کر سکتے ہیں, فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے. ایک حافظ صاحب فارغ ہوتے ہیں, وہ حافظ صاحب فاسق بھی ہوتے ہیں, فاجر بھی ہوتے ہیں, انہیں نماز کے مسائل نہیں آتے, انہیں نماز کے مفسدات کا پتہ نہیں ہوتا, انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا, غسل کرنا نہیں آتا, اور وہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے, مصلی پڑھا رہا ہوتا. ناراض مت ہوئیے گا, ہماری مسجد کمیٹی اس کا امتحان لینے کے لیے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کچھ مسائل پتہ ہیں کہ نہیں پتہ, تم امامت کرو گے. وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے سنائیں ذرا, ہم دیکھتے ہیں, ہمارے نمازی ٹیسٹ لیں گے آپ کا کہ آپ کیسا پڑھتے ہیں. یہ 2 رکعت وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے, میرا تو حسن ظن قائم ہو ہی نہیں سکتا. میرے استاد محترم کر لیں تو الگ بات ہے, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں, کیسے کریں حسن ظن. وہ تو فل ریاکاری کے ساتھ پڑھے گا تاکہ لوگ متاثر ہوں اور میری جگہ بن جائے یہاں پر, اور پھر ہم اس کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر مصلی اس کے حوالے کر دیتے ہیں, کیا پڑھا ہے جی قاری صاحب نے یار, 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح ختم, واہ کیا بات ہے, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, ختم صاحب. تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہم صرف حفظ کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا معاملہ, اور وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی حافظ بیٹھا بھی ناراض مت ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی اسے مقید کیا ہے عمل کے ساتھ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا, وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. تو یہ حلال کو حلال حرام کو حرام جانا تو بیچ میں سے ہٹا دیا. جس نے قرآن حفظ کیا 10 کی شفاعت کرے گا. حافظ صاحب چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں, یہاں تراویح پڑھائی 27ویں میں شیو کر کے زمزم پہ پہنچے ہوئے بہنوں کی زیارت کے لیے, طارق روڈ پہ پہنچا ہوا ہے وہ یاترا کرنے کے لیے پوری رات. یہ حال ہے ہمارا. تو ناظرہ حفظ, اس کے بعد 6 کلمے, ایمان مفصل ایمان مجمل. یہ 6 کلمے نبی کریم سے منقول نہیں ہے, تو بات کی ایجادات ہیں. ایمان مفصل ایمان مجمل بات کی ایجاد ہے. یہ بھی نہ یاد کریں آپ 6 کلمے. یہ جو بے وقوف قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان 6 کلموں کو کسی انسان کے مذہبی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں. اچھا دوسرا کلمہ سناؤ ذرا, آپ نے سنا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا چھٹا کلمہ سناؤ, سنا دیا, واہ واہ ماشاء اللہ, بھائی اس کلمے سے کیا ہوگا. اچھا ترجمہ پوچھ لو ذرا, رٹا ہوا ترجمہ بھی سنا دے, تشریح پوچھ لو ذرا, کچھ پتا نہیں. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جہالت اتنی عام ہے, اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا بس. ہمارے مدارس کے اندر جو حفظ قرآن کے اس میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفظ ناظرہ کروا دیا, اس کے بعد مسائل نہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا. سب سے بڑا بگاڑ علم کی کمی کی بنا پر ہے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک تحریک بغاوت اٹھ چکی ہے, آج اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے کہ جو فرض علوم سیکھے گا اس کو فرض علوم کے بینیفٹ ملیں گے پر منتھ 1 لاکھ روپے, جو فرض علوم کا حامل ہوگا ہر مہینے 1 لاکھ روپے بینیفٹ ملے گا, وظیفہ ملے گا. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوگا یار فرض علوم ہے کیا, ہمیں بتاؤ کیا ہے فرض علوم. لیکن جب اس کا اعلان نہیں, آپ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے, تو ہم اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ گھر کا سرپرستی کم از کم, بیٹا ہل نہیں کرتے,
ایسا نہ اوپر چلے جاؤ تم سیدھے شوں تھوڑا سا جم کے بیٹھ جاؤ نا، ہل رہو ڈسٹرب کر رہا ہو. تو گھر کا سرپرست بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے علم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے.